الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، جلد دوم، کلاس نمبر 5، موضوع علم، مصنف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی مدظ العالی۔ طالب علم، علم حاصل کرنے والے کو طالب علم کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طالب علم کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ طالب علم جاہلوں کے درمیان ایسا ہے جیسے زندہ مردوں کے درمیان۔ کنز الاعمال۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طالب علم طالب رحمت ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، جو شخص ان لوگوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے، وہ طالب علم کو دیکھے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عالم کے دروازے پر چکر لگانے والے طالب علم کو ہر قدم اور ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے ہر قدم کے بدلے میں جنت میں ایک شہر بنایا جاتا ہے، اور جب طالب علم زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اس کی صبح و شام مغفرت ہوتی ہے، اور فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ تنبیہ الغافلین حوالہ ہے۔ طالب علم کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا اتنا تو باعث برکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی راہ میں علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور کوئی قوم یا جماعت کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کی تلاوت اور آپس میں اس کے درس و تکرار میں مصروف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ یعنی سکون نازل فرماتا ہے، اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے، اور فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے ملائکہ مقربین میں فرماتا ہے، اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے دھکیل دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم شریف۔ اللہ تعالیٰ علم کے صدقے غلام کو سردار اور امام بنا دیتا ہے، جبکہ صاحب نسب لوگ علم سے محروم ہونے کی وجہ سے اپنی عزت کو کھو دیتے ہیں۔ حضرت کثیر بن قیس روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جامع مسجد دمشق میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ کہا، اے ابو درداء، میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک کے لیے مدینۃ الرسول مدینہ منورہ سے آیا ہوں، جس کے متعلق مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اسے رسول پاک سے روایت کرتے ہیں۔ میں صرف اسی کام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو شخص دینی علوم میں سے کسی علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔